الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیت شریفہ 31۔ کل کے سبق میں یہ آیت کریمہ، اس کے الفاظ شریفہ کے معانی، اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھا۔ کچھ عاجزانہ گفتگو کا آغاز توفیق الہی سے کیا گیا، تو اس حوالے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے عاجزانہ خیال میں ایک بے حد ہم سب کے لیے مفید بات کا آغاز کیا، وقت ختم ہونے پر وہیں اس کو روک دیا۔ آیت شریفہ کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیجیے تاکہ بات ذہنوں میں تازہ ہو جائے کہ ہم کہاں تھے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا مجرموں سے دشمن بنایا، اور آپ کے رب ہدایت دینے کے اعتبار سے اور بہت زیادہ مدد کرنے کے اعتبار سے بہت کافی ہے۔ جو بات شروع کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس آیت کریمہ میں ایک سبق ایسا عظیم الشان ہے، اگر میں نہ کہہ رہا اور آپ حضرات و خواتین اور پوری انسانیت اس کو اچھی طرح سمجھ لے اور دل میں جاگزی کر لے، راسخ کر لے، اللہ کے فضل و کرم سے ٹینشن یا تو مٹ جائے یا اس کا بڑا حصہ اللہ کی توفیق سے کم ہو جائے، یا کچھ نہ کچھ حصہ کم ہو جائے، اپنا اپنا نصیب۔ لیکن ٹینشن کے دور کرنے میں اس آیت کریمہ میں عظیم الشان نسخہ۔ ڈاکٹر سلمان جی، شاید آپ کے مریضوں کو یہ کام ہے اللہ کی فضل سے، اور وہ عظیم نسخہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نہ ماننے کی وجہ سے، ان کی عداوت بغض بجائے ماننے کے جو کچھ وہ کرتے تھے، ان کے ری ایکشن سے بہت زیادہ پریشان ہوتے، اور آپ کو بہت دکھ ہوتا کہ میری امت کے لوگ جہنم کی طرف بھاگ جا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں آپ کے دکھ کا ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا اور فرمایا کہ کیا آپ نے ان کے پیچھے، ان کے غم میں اپنی جان کو ہلاک کر لیا؟ اب اس کا علاج جو ربانی ہے اللہ کا جو کیا ہے؟ آپ جو اپنی قوم کا رد عمل دیکھ رہے ہیں، کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ کوئی انوکھی بات ہے؟ کوئی ناراضی بات ہے؟ یہ پرانی بات ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو کیا چیز ہم حاصل کرتے ہیں کہ کسی وجہ سے پریشان ہونے والا جب اس کے سامنے یہ حقیقت اجاگر ہو جائے کہ میں تنہا نہیں، ایک دنیا اسی میں پھنسی ہے، ڈاکٹر سلمان جی، تو غم کا بوجھ تو بڑھتا ہے برابر ہے تو یہ کم ہوتا ہے، اور خوش نصیب تو اس کا سرے سے جاتا رہتا ہے۔ ایک آدمی اللہ نہ کرے کسی بیماری میں پھنسا ہے، اب جب وہ دیکھے کینسر، اللہ اسے ہر مسلمان کو بچائے، جو پھنسے ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، جو بچے ہیں اللہ ان کو بچائے رکھے۔ جب آدمی کینسر، اللہ کسی کو نہ کرے الف کینسر میں مبتلا ہوا، اب کینسر نے جو مارنا وہ تو مارنا، ٹینشن شاید اس سے کئی کو اس سے زیادہ مارے۔ پسا اوقات ڈاکٹروں کے مطابق سنا ہے کہ وہ کینسر کے مریض سے کہتے ہیں کینسر کا علاج تو میں کر سکتا ہوں، اب تیرا جو قلق اضطراب اور ٹینشن بیڑا غرق کر رہی ہے، اس کا میں کیا کروں؟
تو سنبھل، باقی بیماری آئی ہم لگے ہوئے. اگر آدمی یہ یاد کر رہے کہ شفا ہاسپٹل 4 منزلیں A2، کینسر 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 کینسر، اور سارے 4 منزلوں میں ایک بیڈ بھی کینسر کے مریض سے خالی. اگر اللہ پاک نے اس میں سوچنے سمجھ کی کچھ استطاعت رکھی ہے تو اس کا کچھ اثر ہوگا کہ میں فلاں الف تنہا کینسر میں نہیں، یہ 4 منزلیں ایک اسپتال میں جس کو افورڈ کرنا عام لوگوں کی استطاعت سے اوپر ہے، تو باقی جو لوگ ہیں نوری ہسپتال میں چلا جائے. کیا حشر ہے، باری کے انتظار میں پن میں چلا جائے، وہ کینسر کا مریض نظر آئے گا یا باری نہیں آئے گا؟ کتنی کتنی دیر بعد آپریشن کی تاریخ دیتی. اور سفارشوں سے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بے تنہا کینسر کا مریض، عربی میں سوچتے ہیں عموم البلوا، عام مصیبت ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں عموم البلوا یخفف الوطأ. جب آدمی کے سامنے یہ بات روشن ہو جائے کہ میں تنہا اس مصیبت میں نہیں پھنسا، ایک دنیا پھنسی ہے، اس کی وجہ سے مصیبت کا جو بوجھ ہے نفسیاتی وہ ہلکا. شاید بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی ماں مری ہے، دیوانہ ہو رہا ہے، دادی مری ہے، بیوی مری ہے، اچھا ان میں چلا جائے، بجائے دادی بیوی ماں کی قبر کی طرف بار بار دیکھ کے رو رو کے اپنا ستیہ ناش کرنے کے، گردن اٹھائے دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں آگے پیچھے دیکھیں، کیا نظر آتا ہے؟ شادیاں ہو رہی ہیں، سودے ہو رہے ہیں، بیوے ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اگر میری ماں میری بیوی مری ہے، مجھے بڑا دکھ ہے، تو یہ کسی کچھ نہیں رکھتی جو مری ہے، باقی خالی قبریں ہیں، صرف میری ماں کی قبر اور کسی کی نہیں. تو آدمی جب یہ سوچے چوٹ لگی، زخمی ہوا، حادثہ ہوا، ایمرجنسی میں چلا جائے، دیکھے لوگ کس طرح ایمرجنسی میں حادثات کا شکار ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اتنی دیر بعد میل نفس یا فیمیل نفس آتی، بات سننے والا کوئی نہیں، اور اس کے آگے پیچھے کتنے اپنے بچے یا گھر والے خدمت کے لیے لگے. تو جب یہ دیکھے گا عموم البلوا، نفسیات کیجیے، شاید فائدہ دے. عام مصیبت کا ہونا اس سے آدمی کے دل و دماغ پر جو بوجھ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے یا جاتا رہتا ہے یا کم ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے. اب دیکھیے اللہ کے یہ نسخہ زمینی نہیں آسمانی ہے، مخلوق کا نہیں خالق کا ہے. کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب نگاہیں جمائیے آیت شریفہ پر، اور اسی طرح ہم نے کیا ہر نبی کے لیے مجرموں سے دشمن. پھر دیکھیے اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں؟ نبی ہیں یا کیا ہے؟ بولتے جاؤ. آپ پہلے نبی تو نہیں، آپ سے پہلے بھی نبی تھے. جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں کہ میں رب العالمین آپ کو اطمینان اور تسلیم دلوا رہا ہوں کہ کہیں سے غم نے اپنی جان کو ختم نہ کر لینا کہ آپ پہلے نبی پہلے. تو جو آپ کے ساتھ ہوا یہ انوکھی ناراضی اچنبا بات، تو پھر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ بات واضح ہو رہی. آئیے اب قرآن پاک میں اسی بات کو دیکھتے ہیں اللہ پاک نے کتنی مرتبہ فرمایا. اور اللہ پاک کا کسی نسخہ کو شفا یابی کے لیے کسی دوائی کا ایک دفعہ بیان کرنا کافی ہے نہ کافی. ڈاکٹر سلمان صاحب کے پاس مریض گیا ایک دفعہ جی، پھر گیا پھر وہی، پھر گیا پھر وہی، پھر گیا پھر وہی لکھی. تو ایک دفعہ لکھنا اور 3-4 دفعہ لکھ کے دینا
کوئی دونوں کی اہمیت میں فرق ہے کہ جی اب آئیے میرے ساتھ، میں نے آپ اپنے اور آپ کے لیے قرآن کریم کے 3 مقامات سے آیات نقل کی ہیں، اور اللہ کرے کہ اللہ جانے کتنی ہیں۔ میں نے یہ کوشش نہیں کی کہ تمام آیات کو میں نے ذکر کرنا ہے، 3 بطور نمونہ اللہ کی توفیق سے لائے ہوں، میرے ساتھ سنیے۔ 24واں پارہ سورہ شورا سے پہلی سورت، کیا نام ہے اس کا آپ کے پاس؟ حامیم سجدہ، آیت شریفہ 43 ما یقال لک، جگہ مل گئی ہے جی 482، جزاک اللہ خیر۔ ما یقال لک، نہیں کہا جاتا آپ کے لیے، نہیں کہا جاتا آپ کے لیے الا ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر وہ جو یقیناً کہا گیا آپ سے پہلے رسولوں کے لیے۔ ہم کیا سبق پڑھ رہے تھے؟ پریشان، مصیبت میں پھنسے ہوئے، بیماری میں پھنسے ہوئے، تکلیف میں الجھے ہوئے، اس کے لیے یہ بات ذکر کرنا، اس کے لیے بات سمجھانا، اس کا یہ سمجھنا کہ میں تنہا نہیں، میرے ساتھ اور بھی ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ مصیبت کے بوجھ کو، بات واضح ہو گئی تو آپ جی۔ دوسرا مقام 27واں پارہ سورہ الذاریات، آیت شریفہ 52 اور 53، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ نگاہیں جمائیے پوری توجہ سے قرآن پاک کے الفاظ شریفہ پر۔ اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو آپ سے پہلے تھے کوئی رسول، من حرف جار کا پوزیشن رسول کا ماننا، کوئی رسول، الا قالوا، مگر انہوں نے کہا ساحر او مجنون، جادوگر ہے یا دیوانہ۔ یہی اللہ پاک کا بیان تو یہی ہے سب کو۔ ما کالذین من قبل، من رسول، نہیں آیا ان کے کسی کو چھوڑا نہیں، نہ ابراہیم کو، نہ نوح کو، نہ بابا آدم، جو بھی رسول۔ اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول، مگر انہوں نے کہا جادوگر ہے یا بڑی مہربانی کی کہ آپشن دے دیا۔ لیکن پہلا آپشن اچھا ہے یا دوسرا اچھا، دونوں ہی برے۔ تو اگر یعنی اس کا جو اندر جو بات اندر ہے وہ کیا ہے؟ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں تو پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ بات آپ سے پہلے بھی تاج رسالت پہنانے والوں، پہنائے جانے والوں کے لیے کہی گئی۔ بات اچھی طرح آ رہی ہے ذہن میں عدنان جی؟ اب دیکھیے اللہ کا اتواصوا بھی، یہ جو ایکا تھا، ہر قوم یہی کہ ہزاروں یا پتہ نہیں کتنے سال پہلے بھی وہی بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی بات، عیسیٰ کے زمانے میں، موسیٰ کے زمانے میں، ابراہیم، سب کیا تھا؟ اتواصوا بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو تاکید کی تھی؟ یعنی ان کے درمیان کوئی آن لائن رابطہ رابطہ تھا، کوئی میسج چلے تھے، ایس ایم ایس، کہ جب بھی رسول آئے گا یہ کہنے ایکا کیا تھا؟ بل ہم قوم طاغون، ان میں جو مشترک بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ سرکش تھے۔ رسول کے بارے میں یہ بدگوئی کرنا،
یہ یاوا گوئی کرنا، یہ بکواس کرنا، اسے جادوگر یا دیوانہ کہنا، اس کا جو سورس ہے، اوریجن ہے، وہ کیا ہے؟ سرکشی۔ وہاں بھی سرکشی تھی، یہاں بھی سرکشی۔ اس سرکشی کا جو پھل تھا، فروٹ تھا، اس کی جو پروڈکٹ تھی، کیا تھی؟ کہ یہ بکواس کرو تو جب اوریجن ایک ہے تو پھل ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اب یہ سننے کے بعد جو دل و دماغ پر جادوگر اور مجنون کہنے کا بوجھ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اپنے ساتھ خبر تھوڑی سی لیتے جائیں۔ بیمار کی عیادت کے لیے گئے، ماشاء اللہ تبارک الرحمن، آدھا تو بیچارہ بیماری نے مارا ہے، آدھا ہم نے مار کے آنا ہے۔ آپ تو بس مجھ سے تو دیکھا نہیں جاتا، کیا کہ لگاتا ہوا آیا ہے اور بعد پھر کیا کہ لگاتے ہیں، میں تو دیکھ نہیں سکتا۔ صبر کس طرح کروں گا؟ آج میں رات کس طرح سوؤں گا کہ آپ کو ہوش کر نالائق آدمی، یہ کیا ہے؟ اللہ شفا دے گا اور تو نہیں، فلاں بھی بیمار ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، یعنی اس کے ذہن سے بوجھ ہلکا کر، اس طرح جس طرح اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ سے بوجھ اتارا۔ کسی کی رقم ڈوبنے لگی، تیرا جنازہ پڑا گیا نا، یہ سودا غلط ہے۔ کاروبار بیٹا کاروبار کرو، کاروبار میں ایسا ہی ہے، اس کا بھی خسارہ، پھر اللہ پاک نے ترقی دی، اس کو دلاسا دینا یا بیڑی ڈوب دی، لیکن ہم بیڑی ڈوب پارٹی اتوا سو دیکھا اللہ پاک کا رسول آپ نے کہا سب نے کہ اللہ پاک جواب دے رہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے ایک دوسرے کو پہلے سے پری پلانڈ ہے، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی تاکید کی تھی؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں پلان نہیں کی تھی، اصل بات ہے وہ سرکش تھے اور یہ بات ان کی سرکشی کی پیداوار ہے۔ یہیں سے انشاءاللہ کل کے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ایمان و عافیت سے کہنا نصیب فرمائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم